السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ کل ٹرین کا المناک حادثہ ہوا اور اس میں اب تک 60 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اموات جو ہیں اس میں ہم جب لوگوں کی اموات دیکھتے ہیں، گنتے ہیں نا، تو میں صحافت میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے صحافت کے ساتھ وابستگی دوران اس بات پر میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کسی بھی حادثے، کسی بھی دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی بنیاد پر ہی کسی حادثے یا واقعے کی سنگینی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سنگینی میں وہ زخمی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کی تعداد کہیں 50، کہیں 75، کہیں 65، کہیں 100، کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زخمی لوگ بھی بعض اوقات عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ساری عمر کسی کام کے قابل نہیں رہتے، اور ان کی زندگیاں باقی جو ہوتی ہیں وہ مرنے والوں کی تو جان چھوٹ گئی، لیکن ان کی زندگیاں ایک مزری ہوتی ہے جس کو ہم کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ سو اس حادثے میں بھی جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن میں نے آج حادثوں کی ایک فہرست بنائی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو کچھ اہم حادثات کی بات کروں، لیکن وہ حادثات بہت سی جگہوں پر ڈسکس ہو چکے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں اپنی یادداشت کی بنیاد پر 2-4 باتیں کروں۔ مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کے دوران جب ہم اکاڑا سے گزرتے تھے، اور میں اپنے بچپن لڑکپن کی بات کر رہا ہوں، لاہور جاتے ہوئے روزانہ گزرتے تھے ہم، جب بھی گزرتے تھے ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، ہر ہفتے میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو وہاں جب ٹرین وہاں سے گزرتی تھی، یہاں رکتی تھی، تو جو پرانے لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے گیمبر آ گیا، اور گیمبر میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ اکاڑا کینٹ کا پرانا نام گیمبر تھا، اور وہاں اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا ٹرین کا، جس میں بہت سے لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ اسی طرح ایک حادثہ لیاقت پور میں بھی ہوا تھا۔ لیاقت پور میں 1969 میں یہ حادثہ ہوا تھا، اور مجھے اپنے بچپن کی یادداشت میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے 1969 میں لیاقت پور حادثے کی گفتگو اپنے گھر میں سنی ہوئی ہے، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے فیملی سے تھا جس کا ریلوے کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے چچا ریلوے میں تھے، میرے دادا ریلوے میں تھے، اور فیملی کے بہت سارے لوگ ریلوے میں تھے۔ تو میرے گھر میں 69 میں لیاقت پور حادثے کا بہت تذکرہ ہوا تھا۔ 80 افراد لقمہ اجل بنے تھے، اور ظاہر ہے وہ ہمارے علاقے کا حادثہ تھا، اور ملتان ڈویژن میں وہ واقعہ حادثہ سانحہ رونما ہوا تھا۔ سو مجھے اس کے بعد جو میری یادداشت میں کچھ حادثے آتے ہیں وہ میرے اس زمانے کے حادثے ہیں کہ جب میں عملی صحافت میں موجود تھا، اور عملی صحافت میں موجود تھا، ہم نوائے وقت میں کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا حادثہ جو ہوا تھا وہ جس میں 300 کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے تھے، اور وہ 1992 کا حادثہ تھا، اور اسے پاکستان ریلوے کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا حادثہ پاکستان ریلوے کی تاریخ کا کہا جاتا ہے۔ اور یہ 4 جنوری کو یہ حادثہ پیش آیا تھا، 4 اور 5 جنوری کی درمیانی شب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ میں اس زمانے میں نوائے وقت میں ہی موجود تھا، اور میں نے اس حادثے کی نہ صرف یہ کہ خبر بنائی تھی ہم نے، اور مجھے یاد ہے یہ 1990 کا جو حادثہ تھا یہ سانگی ریلوے اسٹیشن پر ہوا تھا۔ 307 افراد تھے، 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرائی تھی، ان میں ذکریہ ایکسپریس بھی موجود تھی۔ اس کے بعد پھر ہمارے اسی زمانے میں پھر ایک اور حادثہ ہم نے دیکھا، وہ بھی ہم سکھر کے قریب ہی کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا، اور کل بھی یہ بات زیر بحث آئی کہ سکھر ڈویژن میں زیادہ حادثے ہوئے۔ ریتی ریلوے اسٹیشن پر حادثہ ہوا، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا حادثہ تھا ریتی ریلوے اسٹیشن کا، اس میں بہت سے لوگ گھوٹکی میں 1991 میں جون میں واقع ہوا تھا، اس میں بھی کچھ 100 کے قریب افراد جو تھے 1991 میں، اور پھر 54 افراد 1992 میں لقمہ اجل بنے تھے گھوٹکی میں۔ سو یہ سکھر ڈویژن کے یہ حادثات پھر مجھے یاد ہے کہ کچھ چونکہ وہ ملتان سے تعلق تھا ان حادثات کا،
اور وہ جو پہلا حادثہ ہے مجھے اس میں اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں جو 1990 والا حادثہ جس میں جو 2 ٹرینیں ٹکرائی تھیں، اس میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم ملتان ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرینیں آئی تھیں جن میں لاشیں لے کر ٹرینیں آئی تھیں، اور وہ لاشیں مجھے یاد ہے، مجھے وہ سرخی بھی یاد ہے اب تک، جس میں وہاں سے ہاتھ گھوٹکی یا ریتی سے جب ٹرین چلی تھی، سانگی ریلوے اسٹیشن سے جب ٹرین چلی تھی لاشیں لے کر، اور اس میں ظاہر لیاقت پور کے، رحیم یار خان کے، شجاع آباد کے، ملتان کے اور بہت سارے علاقوں کے لوگ اس میں سوار تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس دن یہ شے سرخی لگائی تھی کہ لاشیں بانٹنے والی ٹرین آج ملتان پہنچے گی، اور پھر اگلے روز جب وہ ٹرین ملتان پہنچی تھی تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے اس روز جو سرخی لگائی تھی اس میں اس مصرعے کو استعمال کیا تھا میں نے ظفر اقبال کے، اور وہ مصرعہ تھا ریل کی سیٹی بجی، اور وہ مصرعہ یہ تھا کہ مصرعہ یوں ہے، ریل کی سیٹی بجی اور دل لہو سے بھر گیا، اس مصرعے کو میں نے استعمال کیا تھا، ریل کی سیٹی بجی اور ملتان ریلوے اسٹیشن پر کوہرام ماتم آہیں سسکیاں، یہ مجھے یاد ہے کہ لیکن اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری یادداشت کی چیزیں ہیں، پھر بات یہ ہوتی ہے کہ میں جب 1990 کی بات کر رہا ہوں یا 1969 کی بات کر رہا ہوں، اچھا وہ زمانہ جو تھا اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ نظام اتنے جدید نہیں تھے، ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی، ٹریک شاید اتنے مضبوط نہیں تھے، آج جب ہم 2021 میں موجود ہیں تو حادثات آج بھی اسی شرح سے ہو رہے ہیں، حادثات اسی طرح المیے ان کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں، ہماری ٹریکس کی صورتحال وہی ہے، ہم بہت ذکر سنتے ہیں کہ ریلوے ٹریک کو جدید بنایا جا رہا ہے، ہمارے ہاں سگنل سسٹم کو بہتر کیا گیا، ہمارے ہاں مائکرو کے ساتھ جوڑا گیا، بڑے بڑے ٹاور لگائے گئے، ہر ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک بڑا ٹاور ہے جو بتایا گیا کہ ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے وہ جدید ہو گیا ہے، اور اس میں وہ ایک مائکرو نظام ہے جس کے ساتھ سسٹم کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حالات ویسے ہی ہیں، ہمارا ریلوے ویسے ہی ہے، وہ جو انگریز ایک زمانے میں ہمیں پکڑی بچھا کر دے گیا، وہ جو ہمیں کچھ انجن دے گیا، وہ جو کچھ بوگیاں دے گیا، ہم نے نئی چیزیں اگر کوشش بھی نہیں کی، کوشش بھی اگر کی تو اس میں ہم نے اتنی قباحتیں ہو گئیں اور اتنا ہم کرپٹ ہیں کہ ہم نے جو بھی چیزیں حاصل کیں بعد میں وہ فرسودہ ہی تھیں، وہ شاید ناکارہ ہی تھیں، سو ہم لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم کسی بھی حادثے میں کسی بھی دھماکے میں مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہم ایک فلاحی ریاست میں رہتے ہیں، اور فلاحی ریاست میں جس قسم کی ہم فلاحی ریاست میں رہتے ہیں اس میں 1953 سے لے کی بات کر لیں، 1969 کی بات کر لیں، یا 1954 کے حادثے کی بات کر لیں، یا پھر 90 کے عشرے کے حادثوں کی بات کر لیں، ریلوے میں آج بھی موت بانٹنے والی ٹرینیں سفر کر رہی ہیں، مسافروں کو لے کر جا رہی ہیں، وہ مسافر جو مسافر کے طور پر ریلوے سوار ہوتے ہیں اور میت کے طور پر واپس گھر پہنچتے ہیں۔